جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں درس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ سامنے تشریف لیں، تاکہ جو سکرین پر لکھا ہوا ہے وہ آپ پڑھیں پیچھے، اور پھر پڑھانے والے کو سمجھانے میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ تو میں والد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور میرا تحفظ اپنے اس سلسلے کو جاری فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس حلقے کو اللہ پاک کے نعمت کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه المقربين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا كريمنا محمد وعلى الجود والإكرام وآله وصحبه وبارك وسلم. لائق سب احترام واجب القدر اللہ صاحب اور تمام ہی لائق تعظیم حاضرین محتشم ملائکہ صالحین ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا احسان کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہاں جمع فرمایا، اپنی مزید سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ کریم ہم کو سچ کہتے ہیں، ہم کو سچ سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل یہ ہمارا کورس جاری رہا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے رہے۔ اس میں ہم نے نجاستوں کے بیان سیکھے، وضو غسل کے مسائل سیکھے، تیمم کے مسائل سیکھے، عمرے کے طریقے سیکھے اور دیگر ساری چیزیں ہم سیکھتے آئے۔ اب ہم عقائد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ہم نے کچھ قاعدے کی چیزیں بھی سیکھی قرآن پاک کی، اب ہم عقائد کی جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے عقیدے کے اندر، بنیاد کے اندر شامل ہیں اور بہت ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک انسان کی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ عقیدہ ایک ایسی پختہ چیز ہے، ایسی پکی چیز ہوتی ہے جس کے مقابلے میں لاکھوں لوگ آ جائیں، اس کے مقابلے میں لاکھوں دلائل آ جائیں تو آپ اس ایک بات پر اس قدر پکے جمے ہوں کہ وہ لاکھوں لوگ یا لاکھوں دلائل آپ کو اس بات سے نہ ہٹا سکیں، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ ایک ہے، یہ انسان کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے کوئی اس کے مقابلے میں لاکھوں لوگ آ کے آپ کو کہیں کہ نہیں وہ کسی اور خدا کو مانتے ہیں اور وہ اس کے مقابلے میں لاکھوں دلیلیں بھی دیں، تب بھی آپ اس عقیدے سے نہیں ہٹیں گے، اس بات سے نہیں ہٹیں گے کہ اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو ہم عقائد کی وجہ سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ہے عقیدہ اور ایک ہوتی ہے عقیدت۔ عقیدت کہتے ہیں دلی محبت کو یا محبت کی وجہ سے کسی کام کے ہو جانے کو۔ تو عقیدت الگ چیز ہے اور عقیدہ الگ چیز ہے۔ عقیدت میں کچھ کمی ہو تو ہم کہیں گے کہ محرومی ہے، لیکن عقیدے میں کچھ کمی ہو تو پھر انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدے میں کمی ہو تو کفر کی جانب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ بہت مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے عقائد کے بیان کو شروع کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے ایک ہونے پر، حضور کے آخری نبی ہونے پر۔ تو ایمان کہتے کس سے؟ ایمان کہتے ہیں سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین میں سے ہوتی ہیں۔
ضروریات دین کیا ہے؟ آگے چلیے پیچھے کیجیے اس کو۔ ضروریات دین کہتے ہیں ان بنیادی مسائل کو جن کو سب مسلمان جانتے ہیں اور عام مسلمانوں میں معروف ہے، جیسے اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ تمام انبیاء کی نبوت کا عقیدہ 1,24,000 کا وہ پیش انبیاء کرام تشریف لائے، جنت ہے، دوزخ ہے، حشر قائم ہوگا، فرشتے ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دین کے بنیادی عقائد ہیں، حضور خاتم النبیین ہے، یہ ضروریات دین کہلاتی ہیں۔ اوپر آکسیجن تو عقیدہ کہتے ہیں سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین میں سے ہے، یعنی دین کی بیسک باتیں ہیں، اور کسی ایک ضروریات دینی کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ ضروریات دینی جیسے کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو تو مانتا ہوں، میں حضور کو آخر نبی بھی مانتا ہوں، لیکن میں جنت کا کانسیپٹ نہیں مانتا، یا جہنم کا معاذ اللہ کانسیپٹ نہیں مانتا، یا وہ کہے کہ معاذ اللہ میں حشر کا کانسیپٹ نہیں مانتا، تو یہ کہنے والا، ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا، اگرچہ اللہ کو ایک مانتا ہے، حضور کو آخر نہیں مانتا، اس لیے کہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ اس کو آسان سمجھنے کے لیے معلوم مجبل مسلم آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، وملائکتہ اور اس کے سارے فرشتوں پہ، وکتبہ اور اس کی ساری کتابوں پہ، ورسلہ اور اس کے سارے رسولوں پہ، وبالخیر وشرہ من اللہ تعالی اور خیر و شر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاتے ہیں یعنی حشر میں، یہ چیزیں ضروریات دین ہیں، ان میں سے کوئی کسی چیز کا بھی انکار کرے گا تو کفر کر جائے گا۔ اگرچہ باقی تمام باتوں کی تصدیق کرے تو اس چیز کو کہتے ہیں ایمان۔ اب تک ہم شاید یہی سمجھتے تھے کہ ایمان کہتے ہیں اللہ کو ایک جاننے کو اور حضور کو آخر نبی ماننے۔ اب آج کے درس کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان ضروریات دین کو سچے دل سے ماننے کو کہتے ہیں، اور ان میں ساری چیزیں آ گئی اور ان کا اقرار بھی زبان سے کرنا ہے۔ آگے چلیے، بس کیا مومن ہونے کے لیے صرف دل سے تصدیق کافی ہے؟ کوئی بندہ دل کے اندر تصدیق رکھتا ہے لیکن زبان سے کبھی اس نے اقرار نہیں کیا، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار نہیں کیا، یا زبان سے کبھی اس نے جنت و دوزخ کا اقرار نہیں کیا، لیکن دل میں اس کے ایمان ہے، تو دل سے صرف ایمان ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان والا ہونے کے لیے دل سے تصدیق بھی اور زبان سے اقرار بھی، دونوں چیزیں ضروری ہیں، تب بندہ مسلمان مومن کہلائے گا۔ کسی کے دل میں ایمان ہے صرف زبان سے تصدیق نہیں کرتا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایمان والا ہے؟ ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے مجبوری کے اندر کوئی کلمہ کفر بول دیا کہ اگر کلمہ کفر نہیں بولو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، جیسا کہ انڈیا میں ہوتا ہے، بھارت میں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو ظلم کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ کلمہ کفر بولو، ان کے کسی مورتی کے نعرہ لگاؤ، تو ایسا کرنا کیسا؟ یاد رکھیں کہ ایمان تو دل کا نام ہے، اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ اس میں انسان کو مجبور کر دیا جائے، گھر رکھ کے کہے نہ بھی بولو کلمہ کفر بولو، تو ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ زبان سے کلمہ کفر کہہ لیتا ہے تو پھر اس کا ایمان ضائع نہیں ہوگا۔ ہاں اگر دلی طور پہ اس کا یہی عقیدہ ہو جائے تو پھر اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا، لیکن صرف زبان سے کہنے سے کلمہ کفر نہیں ہوتا۔ اور اگر اس نے زبان سے اس وقت بھی کلمہ کفر نہیں کہا، اس بندے نے اس کو مار دیا تو عزیمت کی موت پڑا، شہادت کی موت پڑا، لیکن اللہ کریم نے اس پر یہ سختی اور جبر نہیں فرمایا کہ اس کی جان چلی جائے، بلکہ اس میں اجازت دی کہ اگر کوئی کلمہ کفر بولنے پہ بہت مجبور کر دی تو وہ زبان سے کہہ سکتا ہے لیکن دل میں ایمان ثابت رہے۔ کلمہ کفر بہت ساری ایسی چیزیں آگے چل کے ہم پڑھتے ہیں جو ہم روزمرہ میں بول رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، وہ کفریہ کلمہ ہو جاتا ہے۔ کلمہ کفر بولنے سے ہوتا کیا ہے؟ انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ میں ایمان پر ہے، دین کی بنیادی ضروریات کی باتوں پر ہے،
لیکن بعض اوقات کوئی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا لیکن ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں. جیسے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کریم کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ وہ کچھ ایسی بات کہتے ہیں کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، وہ اللہ کے نزدیک بہت معزز اور مکرم ہو جاتے ہیں. اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہیں خبر بھی نہیں ہوتی اور وہ کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجات گر جاتے ہیں اور بدبخت لکھے جاتے ہیں. تو یہ کچھ کلمہ کفر، جیسے بندہ کلمہ کفر کہہ لیتا ہے اسے نہیں معلوم ہوتا، ایسے کبھی کبھی بندہ بڑے اچھے جملے بھی کہہ جاتا ہے جو اسے نہیں معلوم ہوتا لیکن اللہ کی بارگاہ میں اسے درجے بلند ہو جاتے ہیں. تو کلمہ کفر کو جان لینا چاہیے کہ کیا ہے تاکہ آپ اور میں اپنا ایمان سلامت رکھ سکیں. اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کب لازم ہوتا ہے. تجدید ایمان کہتے ہیں دوبارہ سے کلمہ شریف پڑھنے کو، اور کوئی کلمہ کفر ہوا تو اس کلمہ کفر سے توبہ کرنے، اسے کہتے ہیں تجدید ایمان. اور اگر کسی بندے نے کلمہ کفر کہہ لیا تو کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے وہ بندہ کافر ہو گیا اور اس کے پچھلے سارے نامہ جو اعمال تھے ضائع ہو گیا. اور اسی طرح اس کی کلمہ کفر کہنے کی وجہ سے جو اس کا نکاح تھا اس کا وہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اسے تجدید نکاح کرنا ہوتا ہے، یعنی اپنا نکاح دوبارہ سے جدید نکاح کرنا ہوتا ہے. اس میں حلالی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس لیے کہ طلاق نہیں دی ہے، بلکہ یہ تجدید نکاح ہوتا ہے. تجدید نکاح کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی بیٹھ جائیں اور سامنے کوئی دو گواہ بیٹھ جائیں مردوں میں سے، اور کسی امام صاحب کو یا قاضی صاحب کو بلانے کی اس میں ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ میاں بیوی خود بیٹھ جائیں اور ایک مہر مقرر کر لیں. مہر کی کم از کم رقم جو ہے وہ 5 تولہ چاندی کے مقدار کے مطابق ہو. تو یوں کہہ لیں شوہر بیوی سے دو گواہوں کے سامنے کہہ لیں کہ میں تجھ سے 5 تولہ چاندی کے عوض تجھ سے نکاح کرتا ہوں اور قبول کر لے. یہ 3 بار کہہ لیں تو اس کا نکاح ہو جائے گا، تجدید نکاح ہو جائے گا اگر اس نے کوئی کلمہ کفر کہا ہے. اس میں یعنی لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا خام خام میں اس کی عزت خراب ہوگی، تو اس لیے اس کی عزت کا بھی پردہ رکھا گیا، وہ یوں اپنے تجدید نکاح کر سکتا ہے. آگے چلیے. تو کلمہ کفر کہہ لیا ہو تو یہ کرنا لازمی ہے، اس لیے کہ یہ اس میں شرم کریں گے تو پھر آخرت کی خرابی، تو دنیا میں اس معاملے کو حل کریں. تجدید نکاح، تجدید ایمان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی سے کلمہ کفر سرزد ہو گیا، اس نے بھی کلمہ کفر بول دیا، تو اب کلمہ کفر بولنے کے بعد مثال کے طور پہ کسی نے کلمہ کفر یوں بول دیا کہ اس نے کہا کہ اللہ ایک جگہ موجود ہے، اللہ کریم کسی جگہ سے پاک ہے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے نا. اگر کسی نے یہ کہا کہ وہ ایک جگہ موجود ہے وہ یہ جگہ ہے، یہ کلمہ کفر ہو گیا. تو اب ایسی صورت میں اس کلمہ کفر بولنے کی وجہ سے اس کا ایمان ثابت ہو گیا. اب وہ کیا کرے گا؟ تجدید ایمان کرے گا. تجدید ایمان یوں کرے گا کہ وہ کہے کہ اللہ میں نے یہ جو جملہ کہا تھا میں اس سے توبہ کرتا ہوں دلی طور پہ، تو مجھے معاف فرما دے. اور پھر اس کے بعد وہ آگے کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا تجدید ایمان ہو جائے گا. اور کسی نے جب کئی کلمہ کفر کہہ لیا معاذ اللہ تو پھر کیا کرے؟ پھر یوں کہے کہ یا اللہ جو کلمہ کفر میں نے آج تک زندگی میں کہے سب سے میری توبہ ہے تو مجھے معاف فرما، اور پھر کلمہ شریف پڑھ لے تو یوں اس کا تجدید ایمان ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر تجدید نکاح کر لے. ڈائریکٹ تجدید نکاح کر لی، تجدید ایمان نہیں کیا تو تجدید نکاح نہیں ہوگی. پہلے ایمان کی تجدید کرنی. تجدید مطلب نئے سرے سے اس کو رینیو کرنا. آگے چلیں. تجدید نکاح کا طریقہ میں نے بتا دیا آگے سے. اچھا نکاح میں خطبے کا کیا کریں؟ نکاح میں خطبہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ خطبہ دیا جائے. یاد ہو تو کسی کتاب سے دیکھ کے وہیں پڑھ لیں، ورنہ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں زور سے، تو یہ بھی نکاح کے خطبے کے قائم مقام ہو جائے. آگے چلیے. اور نیچے اور نیچے جی اس سوال کو بولو لیں.
ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں کلمہ کفریہ ہے؟ بہت سارے کلمات ہیں، کچھ مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایسے کلمے کلمہ کفر کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو کمزور یا بے بس سمجھا، اللہ تعالیٰ کو کمزور سمجھا، اللہ تعالیٰ کو بے بس سمجھا، اللہ تعالیٰ تو جیسے مثال کے طور پہ حالیہ فلسطین پہ جیسے بمباری ہو رہی ہے تو کوئی شخص کہے اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا اسرائیل کا، معاذ اللہ کو یہ بات کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، تو ایسا شخص کفر کیا کرے گا، اور پھر اس کو تجدید ایمان بھی کرنی پڑے گی، اور نکاح ہوا تھا تو پھر تجدید نکاح بھی کرنی پڑے گی۔ ایسے کلمات کفریہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بے بس اور کمزور ہونا جن لفظوں سے معلوم، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کوئی بندہ زبان کا راضی کرتا تھا تو کسی نے اس سے کہہ دیا خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں۔ ایک عام جملہ ہے نا، لیکن اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جملہ کفریہ جملہ ہوتا ہے۔ اچھا یہ جملہ ہے، لوگ کہتے ہیں آتے کلمہ پڑھ رہے تو یہ کفریہ جملہ نہیں کہلاتا، اس لیے کہ اس جملے میں علماء کا اختلاف ہے، اس جملے یہ جملہ ہمارے نزدیک کفریہ جملہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے مراد ہے کہ مجھے بھوک بہت لگتی ہے، تو لہٰذا اس جملے میں یہ کفریہ جملہ نہیں ہوگا۔ ایک چیز تو یہ اللہ تعالیٰ کو بے بس سمجھنا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کسی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے، تو یہ کلمہ کفر ہو جائے گا۔ انگلی سے جب اشارہ کیا جائے تو یوں کہا جا سکتا ہے آسمان کی طرف کہ اللہ کا عرش وہاں، اس لیے کہ آسان یوں سمجھیے کہ زمین جیسے گول ہے، تو یہاں مثال کے طور پر پاکستان ہے، یہاں ہندوستان ہے، یہاں امریکہ ہے، یہاں آسٹریلیا ہے، یہاں برطانیہ ہے، تو پاکستان والے کے لیے آسمان یہاں ہوا، ہندوستان والے کے لیے یہاں ہوا، امریکہ والے کے لیے یہاں ہوا، اور آسٹریلیا والے کے لیے یہاں ہوا، زمین گول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جس نے یہ کہا کہ وہ یہاں ہے تو اس کا مطلب کیا وہ یہاں نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ کسی جگہ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، اس لیے کہ آپ کوئی جگہ مانیں گے تو وہ جگہ آپ کو ماننا پڑے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس جگہ سے چھوٹا ہے، یہ ماننا لازم آئے گا، یا اس کی طرف اشارہ کرنا لازم آئے گا، تو بہت ساری خرابیاں لازم آئے گی۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہاں جیسا اس نے اپنے لیے چاہا وہ اس طرح موجود ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ وہ کیسا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ اس کے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں ہیں، ہمارے جیسے نہیں، بلکہ وہ اپنی شان کے لائق موجود ہے۔ تو کسی نے اگر یہ کہا کہ اس جگہ پہ ہے تو یہ کیا ہوگا؟ کلمہ کفر ہو جائے گا۔ ہاں آسمان کی طرف اشارہ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش ہے، عرش کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں کہ وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے عرش، 7 آسمان ہے، 7 آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت ہے، جس کے جو پھل ہیں وہ مٹکے جتنے ہیں، جس کے جو پتنگے ہیں وہ سونے کے ہیں، وہاں جبریل امین ہے، اور اس سے اوپر پھر اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا عرش ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ یہاں، بلکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا میرا جب بندہ تم سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں، اسے کہو کہ میں بہت قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے اللہ؟ اللہ بندے کی شہوت سے زیادہ قریب ہے، اللہ تعالیٰ تو بندے سے قریب ہے، بندہ اللہ سے دور ہے۔ نمبر 3 یہ کہ کوئی ایسا جملہ جس میں یہ ظاہر ہو کہ بندہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جان پائے، جیسے کسی نے کہا بھائی نماز پڑھنے چلو ورنہ تمہیں عذاب اللہ کریم دے گا، تو آگے سے بندہ کہہ دے اگر میرے کو عذاب مجھ سے ڈر نہیں لگتا، اگر یہ بات کہہ دے تو یہ کلمہ کفر کہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جائے۔ یہ عام جملہ ہے لیکن ایک کفریہ جملہ ہو جائے گا، وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، یہ بھی جملہ کفریہ ہو جائے گا۔ نمبر 4 یہ کہ اللہ تعالیٰ پر بندہ اعتراض کرے، اوپر کیجیے، اللہ تعالیٰ یہ یاد رکھیے اللہ کا ہر فیصلہ،
ہر حال میں انصاف ہے. آپ کو چاہے وہ لگے کہ یہ شاید کسی پہ ظلم ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی کیا ہے؟ انصاف ہی ہے. اللہ تعالیٰ پہ اگر کوئی شخص اعتراض کرے، کوئی شخص بہت غریب ہے، وہ کہے یا اللہ تو نے فلاں بندے کو جتنا امیر کیا ہے، ذرا اسے امیر رکھا، تو نے میرے کو غریب رکھا ہے. یہ کہہ سکتا تھا کہ یا اللہ تو مجھے بھی امیر کر دے، یہ کلمہ کفر نہیں ہوتا. لیکن اس نے اگر آگے سے یہ کہہ دیا کہ تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو یہ کلمہ کفر ہو جائے گا. بعض اوقات بندہ بہت مجبوری کی حالت میں اس سے معلوم نہیں پڑتا ایسے جملے کہہ جاتا ہے. اور اچھا تجدید ایمان یعنی کلمہ شریف پڑھنا، وہ تو ویسے بھی کرتے رہنا چاہیے، کلمہ شریف پڑھتے رہنا چاہیے. لیکن کلمہ کفر ہو جائے تو پھر فوراً تجدید ایمان توبہ کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر کسی نے مصیبت اور پریشانی میں یہ بات کہی کہ تو نے میری اولاد لے لی ہے، کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے مثال کے طور پر، تو نے میری اولاد لے لی، اب اور کیا کیا کرے گا میرے ساتھ، یوں معاذ اللہ تعالیٰ کو بے انصاف کہنے کا اگر اس جملے کے اندر اظہار ہو رہا ہے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہرتا ہے اور وہ کلمہ کفر کہہ جاتا ہے. دیکھیے کتنے باریک جملے ہیں. جب کوئی شخص بہت مصیبت کے اندر ہوتا ہے تو اس سے یہ ایسے جملے نکل جاتے ہیں. اللہ نے میرے ساتھ بھی یہ کرنا تھا، نہیں ملا تھا اور کوئی نہیں ملا. یہ جملے ہیں جو کفریہ جملے ہیں. نمبر 5 یہ کہ حضور کو آخری نبی نہ ماننا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی شخص آقا علیہ السلام کو آخری نبی نہ مانے یا حضور کی کسی بھی بات کی توہین کرے، حضور علیہ السلام کی کسی آپ کی استعمالی چیز کی توہین کرے تو یہ کفر ہے. مثال کے طور پہ حضور کے جوتے مبارک کو معاذ اللہ کو ججڑا کہتے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کلمہ کفر ہو جائے گا. نمبر 6 یہ کہ فرشتوں کو کوئی گالی دے دے، اللہ کے فرشتے ان کو کوئی گالی دے یا جنت دوزخ کا انکار کرے یا کعبۃ اللہ کو گالی دے یا کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرے، اس کو جلائے، اس کو کوئی ایسی چیز کرے تو یہ کلام الہی قرآن پاک کو جلائے یا قرآن پاک کے بارے میں کوئی ایسا نازیبہ کلمہ کہے. اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، صفا و مروہ، ان چیزوں کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہے جس سے لوگ عرف کے اندر کہتے ہوں کہ اس نے بڑا جملہ کہا ہے، یہ تو اس نے توہین کی اس بات کی، تو وہ شخص کفر کر دیتا ہے. اسے فوراً چاہیے کہ فوراً توبہ کرے. آگے چلیں. 7واں یہ کہ نماز روزہ یا کسی دینی بات کو مذاق اس کا اڑاتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے اور اس بات سے مذاق اڑاتا ہے. یار یہ نماز کیا ہے، نماز کچھ نہیں ہوتی. بھائی بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، ان کو نماز کا وہ لوگ کہتے ہیں نماز کچھ نہیں ہوتی، بس صدقے دیا کرو، اللہ کی بات ہمیں توبہ کیے کرو. یہ کیا ہوتا ہے؟ نماز کچھ نہیں ہوتی، معاذ اللہ. کوئی ایسا شخص یہ کہتے تو اس نے کفر کر دیا. کوئی شخص کہتے روزے ہیں، پھر روزہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کیا ہے، بھوکا سارا دن رہو، اللہ کو اس کی کیا ضرورت ہے، ایسا کہتے تو وہ کفر کر دے گا. ایسے لوگ بہت سے دیکھے ہم نے اپنی آنکھوں سے جو یہ بات کہہ جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہوتا اور کفر کر جاتے ہیں. آگے چلیے. کچھ اعمال بھی ایسے ہیں جو منہ سے آپ نے کہے نہیں ہیں لیکن وہ کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. جیسے جان بوجھ کر قرآن پاک کو زمین پہ دے مارا، جلا دیا مار یا اس کو جلا دیا، تو یہ قرآن کی توہین ہے نا، لہذا بندہ کافر ہو جائے گا. سورج چاند یا کسی بت کو سجدہ کر دیا یا بت کی بڑی تعظیم کر رہا ہے تو یہ کفر ہے. نمبر 3 یہ کہ اللہ رسول کی واضح احکام میں شک کر رہا ہے، کسی یا قرآن کی کسی بات کے سچے ہونے میں شک کر رہا ہے، نماز کے ہونے میں شک کر رہا ہے، ضرورت کے ہونے میں شک کر رہا ہے، یا قرآن کی کسی کی بات میں شک کر رہا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. قرآن نے جیسے کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، شک کر رہا ہے تو قرآن کی بات میں شک کرے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کفر ہو جائے گا. نمبر 4 یہ کہ کافر و مشرکوں کی مذہبی علامتوں کو بطور تبرک یا بطور احترام انہیں حق سمجھ کر بجا لانا کفر ہے. مثال کے طور پر کلمہ سلیم لٹکانے کی یہ میرے کو بڑی متبرک لگتی ہے، تو ایسا شخص کفر کر دے گا. کرسمس
ان کی منائی اس نیت کے ساتھ کہ ان کی سیلیبریشن ہے یہ ٹھیک ہے بالکل، تو یہ مطلب کفر کر دے گا۔ کسی دیوی کو پکارا، بدھ کو پکارا، کوئی ایسے تعویذات رکھے کہ میں بدھ کی نظر کروں گا تو مجھے وہ سارے اس سے تبرک ملیں گے، تو یہ ساری چیزیں کفر کہلاتی ہیں۔ نمبر 5 یہ کہ کسی واضح کافر و مشرک جس کے بارے میں باقاعدہ علماء نے فتویٰ دے دیا ہو کہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کے کفر میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے۔ جیسے قادیانی ہے، اس کے کفر میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اللہ کریم سمجھنے کی حکمت توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی بت کو سجدہ کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح کسی مزار پہ جا کے وہاں عبادت کی نیت سے سجدہ کرنا یہ بھی کفر ہے۔ تو کسی مزار پہ جا کر بھی ہم سجدہ نہیں کرتے، ہم مزار پہ جا کر وہاں فاتحہ شریف پڑھیں، ہم مزار پہ جا کے اللہ سے دعا کریں، ان سے دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا فرما دیجیے، اللہ کریم میرا یہ مسئلہ حل فرما دے۔ آپ وہاں اوراد و وظائف پڑھیں، سلام کریں، جا کے جو اہل سنت کی معاملات ہیں ان کو بجا لائیں۔ لیکن جو سجدہ کرنا ہے یہ کفر ہے، اس سے بالکل بچیں۔ اور چومنے میں بھی یہ احتیاط کریں کہ ناک اور پیشانی نہ لگائیں، بلکہ چومنا ہو تو ہونٹ لگا کے صرف چومیے۔ اللہ کے سمجھنے کی حکمت و توفیق عطا فرمائے۔ درس میں آتے رہیے، آپ کی بھی مصروفیات ہیں، ہمارے بھی مصروفیات ہیں۔ انشاءاللہ حج سے پہلے چند نشستیں ہوں گی، 3 سے 4 مزید اتوار کے نشستیں ہوں گی، پھر کچھ وقت بعد آپ کو آرام سے بھی ملیں گے چند اتوار، تو ضرور تشریف لاتے رہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے آپ کو دعوت دے دی، آپ اسی طرح خود بھی آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی دین کی طرف دعوت دیں اور ان کو ایک محفل میں آنے کے لیے ضرور کہیں۔ آپ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی راہ راست پہ آ گیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ تو آپ حضرات ضرور خود بھی آئیں اور اپنے دوست احباب کو بھی اس میں ضرور شامل کریں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سبز گنبد کے سائے میں یہ درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔